بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایک شخص مالک بن دبھر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبھر نے ڈول کو بھاری دے کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا تو یوسف کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف کو تلاش کرتے ہوئے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ کر آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ تفسیر امام مجاہد کی روایت کے مطابق بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے۔ ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ ابن کثیر اور تفسیر قرطبی میں بھی ہے، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کیں، یہاں تک کہ حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونے اور وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق بھی فرماتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن رہیب تھا اور اس کی بیوی کا نام رائل بنت رمابل تھا۔ ان دونوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا بھی لکھا ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، اور مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت داری، شرافت اور پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی، اس نے آپ پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے، اور قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی، دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس وقت حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، یعنی وہ تمہارے میاں میرے آقا ہیں جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی اور ان کی قمیص کا پچھلا دامن ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی یہی سزا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔
حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہیں پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی، بولے یہی مجھے اپنے نفسانی خواہشات پورے کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف تو بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی ان کے سامنے تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس یوسف کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا بھی ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور لعن طعن شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے کہ ان اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت میں فریضہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ عورتیں اس کو لعن طعن کر رہی ہیں اور ان عورتوں کے تن سے وہ تنگ آ گئی تو اس نے عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا۔ پھر جب سب خواتین دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ایک چھری دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے چلے آئے۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور بے اختیار بول اٹھیں، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بزرگ اور فرشتہ ہے۔ پھر جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے مبہوت اور مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کرتی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطالبہ حاصل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کے ہم نوا ہو کر اس کی تائید اور حمایت کرنے لگیں، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اگر تو مجھے ان کے فریب سے نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل بھی ہو اور جائے منصب والی بھی ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود بھی عزیز مصر نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما لی۔ ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا اور دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ آپ قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔